آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شمر ابن ذوالجوشن کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ شمر ابن ذوالجوشن تابعین اور قبیلہ حوازن کے رؤساء میں سے تھا۔ شمر کا باپ ذوالجوشن یعنی زرہ والا، اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ وہ پہلا عرب تھا جس نے زرہ پہنی، اور یہ زرہ ایران کے بادشاہ نے اسے دی تھی۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اس کا سینہ چونکہ آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو ذوالجوشن کہا جاتا ہے۔ ذوالجوشن نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو وقعت نہ دی، لیکن فتح مکہ میں مسلمان مشرکین پر فتح مند ہوئے تو بہت سے دوسرے لوگوں کی مانند اس نے بھی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ شمر کی ماں کا تذکرہ کلیدی کے ساتھ وصف کے ساتھ ہوا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت گناہ کا ارتکاب کر گئی، اور شمر اسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ شمر ابن ذوالجوشن ابتدا میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور شامی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہوا، لیکن بعد ازاں اس نے مولا علی علیہ السلام سے روگردانی کی اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے سن 60 ہجری قمری میں کوفہ میں قیام کیا، تو شمر ان افراد میں سے تھا جسے کوفہ میں یزید بن معاویہ کے ولی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے جناب مسلم کے حامیوں کو منتشر کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر جناب مسلم پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور عوام کو سپاہ شام سے خوف زدہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو لشکر کوفہ کا امیر عمر ابن سعد جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ پرامن رائے حل کے در پہ تھا، لیکن شمر نے ابن زیاد کو جو بظاہر عمر ابن سعد کی روش کا حامی نظر آ رہا تھا جنگ کی ترغیب دلائی۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو نشانہ بنائیں، اور بعد ازاں سب نے اس کے حکم پر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، اور سنان ابن انس نے امام کے جسم پر وار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنے والے شخص کے بارے میں روایات مختلف ہیں، جن میں بعض روایات کا اشارہ شمر کی طرف ہے۔ واقدی کا کہنا ہے کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور اپنے گھوڑوں کے ذریعے آپ کے جسم مبارک کو پامال کیا، اور بعض روایات میں منقول ہے کہ شمر آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک پشت گردن سے جدا کیا۔ شمر ان مہم جو افراد میں سے تھا جو واقعات و حوادث میں اپنے ذاتی مفاد کے در پہ ہوتا تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی عمل سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ وہ ابرص یعنی برس زدہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے روز شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ اور سفید کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار سقفی نے سن 66 ہجری قمری میں قیام کیا، تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن جناب مختار نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ کے محلہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی، اور شمر کوفہ سے فرار کر گیا۔ جناب مختار سقفی نے کچھ افراد کو اپنے غلام کے ہمراہ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ شمر نے جناب مختار کے غلام کو قتل کیا اور ساتیند ماہ نامی گاؤں کی طرف بھاگ نکلا، اور وہاں سے شوش اور گاؤں سمرا کے درمیان واقع کلتانیہ نامی گاؤں کی طرف چلا گیا، اور ایک خط مسیب بن زبیر کے لیے بھجوایا جو جناب مختار کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن جناب مختار کے کچھ سپاہیوں نے
شمر کو گھیر لیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے شمر کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر کاٹ دیا۔